بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کوآرڈینیٹ ٹی وی میں جو ہے نا آپ کو خوش آمدید۔ آپ نے یہ فقرہ سنا ہوگا، نعت کا دل کر رہا ہے کہ یہ پڑھوں کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ درود و سلام کا اس میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حقیقت میں مشکل کشا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ بخاری مسلم میں درود پاک کی فضیلت و اہمیت جب دیکھتے ہیں تو ایک حدیث جو صحیح مستند ہے وہ آپ کو بار بار ملتی ہے، مختلف طرح سے مفہوم میں بتاتا ہوں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم لائٹ لے کے اس کو سن لیتے ہیں، کبھی غور کیا کہ وہ 10 گناہ کیا میں بھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کا جب حساب تاب کرے تو وہ گناہ 10 لے جن کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، اللہ ان کو جو ہے نا مٹا دے، بیڑا پار ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ 10 جو ہے نا نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جب دیکھے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ غرق ہونے لگا ہے، اس کے پلے ہی کچھ نہیں، تو وہ اس کی نیکیاں جو اس نے کی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں، تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں وہ لکھ دے کہ جس سے اس کا بیڑا پار ہو جائے، وہ یعنی کہ خوش قسمت ہو جائے۔ اور پھر یعنی کہ ملتا ہے حدیث میں کہ 10 درجات بلند کر دیتا ہے اللہ اس کے۔ اب مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ زمین کی آخری تہہ سے لے کے عرش الہی، پہلا آسمان تو بڑی دور ہے، ادھر تو کسی نے پہنچ نہیں پانا، یعنی آپ کہہ لو کہ پہلا آسمان تو یہ ہے، یعنی آپ اس طرح بھی ریورس بھی کر سکتے ہو کہ قریب کی بات ہے۔ عرش الہی 7 آسمانوں کے اوپر، اور زمین کی آخری تہہ سے لے کے جتنا خلا ہے فاصلہ، اس سے بھی بڑا اللہ کا ایک درجہ علماء بتاتے ہیں۔ اب اس حدیث میں اور اسی طرح یعنی یہ حدیث اس طرح بھی ملتی ہے کہ اللہ 10 حاجتیں پوری کرے گا اس شخص کی، اور پھر ایسے بھی ملتا ہے کہ 10 مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور درود پاک کے متعلق تو یہ بھی ملتا ہے کہ درود پاک وہ پڑھنا چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام آتا ہو، چاہے وہ ذاتی نام ہے یا صفاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ایک اپنا اثر ہے، اس کا ایک اپنی افادیت ہے، اس کی اپنی ایک مٹھاس ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھو نا، پھر درود و سلام کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اگر آپ غور کرو جو درود پاک کی آیت ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں تھوڑا سا اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کہتا ہے میں ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سواد کے ساتھ یصلی، یصلون، یصلی جو ہے یہ درود ہے، سین کے ساتھ سلام ہوتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اللہ کے مخاطب ہوتا ہے ایمان والوں، یعنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں، جب ان کی بات ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ درود بھی بھیجتے ہیں۔ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، درود بھیجو، یہ سواد کے ساتھ ہے، وسلموا، سلام بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی، یعنی اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بندہ مومن، بندہ مسلم کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ درود اور سلام، یعنی درود و سلام، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے مطابق وہ درود اور سلام بھیجے۔ اور احادیث جب آپ بخاری مسلم کی دیکھتے ہو تو کلیئر کٹ ملتا ہے۔ صحابہ پوچھا کرتے
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پہ سلام کیسے بھیجنی ہے، درود کا بتا دیں۔ اب صحابہ کی سلام جو حدیثوں میں ملتی ہے وہ کیا تھی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب صحابہ کی جو سلام ہے یہ دیکھیں تحیات کہاں پہ پڑھا جاتا ہے؟ نماز میں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ درود کیسے؟ تو آپ نے کہا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ابراہیمی۔ اب درود ابراہیمی آپ دیکھتے ہو تو اس میں صاد کے ساتھ ہی سارے سیغے ہیں، یعنی یہ درود ہے، سین کا ذکر نہیں، سلام نہیں۔ آپ درود پڑھتے ہو صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، پہلے درود ہے بعد میں سین کے ساتھ سلام۔ کوئی سا بھی دیکھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو، درود ہے اور سلام، یعنی کہ درود و سلام ایسا آپ صیغہ لیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا درود پاک پڑھیں جو درود بھی اور ہو اور سلام بھی، کیونکہ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی۔ کتنی بڑی نعمت ہے درود و سلام، یہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مسلم کو بخشنے کے لیے، اس کے جو بھی اعمال ہوں گے سزا وغیرہ کے بعد اس کو جنت میں لے جانے کا ایک بہت ہی بڑا یہ ذریعہ ہے درود و سلام، اس سے بڑا شاید ہی کوئی ہو۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو فرائض ہیں اسلام کے، ان میں سے مین جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ اب بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، یا وہ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، یا جو پڑھ رہے ہیں تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ نماز وہ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے نا وہ درود پاک ہوگا، وہ پڑھ لیں گے، درود رکھا اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ اچھا، اب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو جنازہ تو بندہ پڑھتا ہی ہے، یعنی جب اپنے کسی رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو جنازہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اب جنازے میں بھی یہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے درود پاک رکھ دیا ہے، یعنی کسی طرح سے بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو دیکھیں نا، اب یہ جو میں نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ درجے بلند کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو جس کے اللہ تعالیٰ درجے بلند کر دے، کوئی ہے اس کو گرانے والا؟ کسی بیچ میں کیریئر کوئی نہیں پڑا، ڈائریکٹ اللہ درجے بلند کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گناہ مٹا رہا ہے، اللہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ اور پھر بخاری مسلم کی حدیثیں ملتی ہیں، ایک نہیں بے شمار، آپ پڑھ کے دیکھ لینا، میں نے یہ سارا چیپٹر پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، یہاں ہمارے لیے جو ہے نا وہ درود و سلام ہے، جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے عرفاً اس کو ہم کہیں گے درود ہی، تو ایک فرشتہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزہ انور پر وہ مجھے آ کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فلاں بن فلاں ہے، یعنی اس شخص کا نام یہ ہے اور اس کے والد کا یہ ہے، یہ تحفہ بھیجا ہے اس نے آپ پہ، یعنی وہ درود بھی بتاتا ہے کیسے پڑھا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارا جو ہے نا وہ خط میسیج پڑھا ہوا درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہے۔ اب بندہ یہاں پہ یہ کہے دیکھو جی فرشتہ جو ہے نا وہ لے کے جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ نہیں سنتے، اللہ کا ایک نظام ہے، یہاں پہ کمپیئرنگ تو بنتی نہیں، کمپیئر کرنا موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ایک فرشتہ، فرشتے سے تو عام انسان افضل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ یہ تو ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب بندہ یہ کہ یار پوری دنیا میں ہر وقت تو درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، یعنی بے شمار لوگ وہ اس کا لے کے ادھر کو بھاگے گا، اس کا کہے گا، کیسے وہ یہ کام کرے گا؟ اس جہان سے اس جہان کی کمپیئرنگ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح کی باتیں تو دیکھو اللہ، غیب، جنت، دوزخ یہ سارا ہم مان رہے ہیں، یا ہم کہیں جی جن ہمیں نظر نہیں آتے، جن نہیں ہیں، تو ہماری بیوقوفی ہے نا، جیسے ایک فتنہ جو ہے وہ قادیانی ہے تو وہ جنوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ سورج جن بھی ہے، اور وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، ابھی جب کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ لائٹ روشنی جو ہے نا وہ اس کی
18 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک الٹرا وائلٹ بھی ہے، انفرا ریڈ ہے، ایک ویزیبل لائٹ ہے۔ ویزیبل لائٹ جو ہے نا وہ لائٹ ہے جس میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ ویزیبل لائٹ کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہے۔ اگر الٹرا وائلٹ کے مطابق ڈیزائن کی جاتی یا ایکس ریز کے متعلق، ایکس رے آپ کرواتے ہو ہڈی وغیرہ ٹوٹتی ہے، جسم کے اندرونی حصے نظر آتے ہیں، اگر ہماری جو آنکھ ہے وہ ایکس رے لائٹ کو دیکھ پاتی تو ہم اپنے جسم کے اندرونی حصوں کو دیکھتے، معدے کو، شریانوں کو، دل دھڑکتا دیکھتے، ہڈیاں دیکھتے ہیں۔ لائف ممکن نہیں تھی۔ اس طرح آپ دیکھیں نا، مرغ کو حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب وہ بولے تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، کیوں بلا؟ کہ وہ کس کو دیکھتا ہے؟ فرشتوں کو۔ اسی طرح گدھا شیطان کو دیکھتا ہے، جنات کو دیکھتا ہے، ہم تو نہیں دیکھ پاتے۔ اگر ہماری آنکھ اس طرح ڈیزائن ہوتی، انفرا ریڈ لائٹ کو ہم دیکھ سکتے، ایکس ریز کو، تو ہم دیکھتے قبر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم جن بھی دیکھتے، سارا کچھ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ جنازہ تو کسی نے پڑھنا ہوتا ہے، اس میں درود پاک پڑھ لیا، کتنی بڑی سعادت۔ ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا پڑھا ہوا درود ہمارے نام اور ولدیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو جتنا کوئی درود پاک زیادہ پڑھتا ہے اتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ جو ہے نا وہ شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اب یہاں پہ آج ہم جو ہے نا وہ کسی کی شادی میں جائیں، جنازے میں، تو آگے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ لے۔ اب امتی تیری کتنی خوش قسمتی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے تو نام لیتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کہاں تیری فریاد جاتی ہے؟ دیکھو اللہ نے کیسا سسٹم رکھا ہے کہ تیرا یہ پیغام رسول